السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو وہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس تختہ عرش پہ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ نہ یہ زندگی پروقار اور نہ ہی وہ زندگی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہیں، ہمیں احساس ہے، زندگی کے اونچ پیچ کو سمجھتے ہیں، مگر بد نصیبی ہے کہ ہم اس طرف توجہ دینا گوارا ہی نہیں کرتے، چند لمحات نکال کے اپنی آخرت کے متعلق سوچنے کو تیار نہیں۔ یہ ذلت و نکبت کس سبب ہے؟ کبھی اس پہ بھی غور و فکر نہیں کیا، اور جب تک مسلمان یہ زندگی بسر کرتا رہے گا تب تک اللہ کی ان رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا جن رحمتوں سے مسلمان زمین سے اٹھ کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچے۔ آج ذلت و نکبت کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے کردار سے آنکھوں کو بند کر لیے۔ اللہ ایک عظیم رہنمائی کرتے ہیں جس سے انسان اپنی دنیا کو بھی بہترین بنا سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی باوقار بنا سکتا ہے، لیکن یہ کون کرے؟ نہ تو ہمارے بزرگوں نے قرآن کو پڑھا جانا، اس سے رہنمائی لی، نہ ہم نہ آگے ہماری اولاد۔ اگر حالات یہی رہے تو پھر ظاہر ہے نتیجہ بھی یہی ہوگا جو ہمارے سامنے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم نے اپنے اندر تقوی پیدا کر لیا، اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف سما گیا تو میں تمہارا رب کہتا ہوں یجعل لکم فرقانا، میں تمہیں عقل دوں گا، شعور دوں گا، تم حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر سکو گے، میں تمہیں سمجھ دوں گا، میں تمہیں فکر دوں گا، اور تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، تمہارے دلوں میں روشنی پیدا ہو جائے گی، دل منور ہو جائیں گے۔ تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب کیا ہے اور تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب کیا ہے؟ فرمایا تم کو ایسا شعور دوں گا کہ اگر تم اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھ کے، اللہ سے ڈر کے اس پہ غور و فکر کرو گے، تمہارے لیے اچھی راہ، بہترین راستہ کھل جائے گا۔ لیکن اگر تم یوں ہی بد نصیب رہے تو ارشاد فرمایا اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قوم اپنے حالات کو بدلنے کے لیے
خود محنت نہیں کرتی، جد و جہد نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہنے سے اللہ کہتے ہو کچھ نہیں بنتا، وہ کوئی ہو. اور جو حالات کے تغیر و تبدل پہ نگاہ رکھتا ہے، جو اپنی زندگی کو بدلنے کا تصور رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، ارشاد فرمایا ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. فرمایا اتنا ہی نہیں، تمہاری برائیوں کو، گناہوں کو، خطا کاریوں کو معاف کر دوں گا جب تم یہ سوچو گے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، جب تم دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لو گے. ارشاد فرمایا جب اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا، اللہ تمہارے لیے وہ راستہ آسان کر دے گا جس راستے پہ چل کے تم اس اپنے مقام کو پا سکتے ہو جس سے محروم کر کے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اللہ سے خوف، اللہ سے ڈرنا. جو انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف نہیں رکھتا وہ اپنے لیے کوئی اچھا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کا جمع غفیر ہے. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے ما اکرم الناسی، جو چیز لوگوں کو اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم بنا سکتی ہے. اللہ کے نبی من وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اتقاہم، وہ ہے ان کا اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا. معزز کون سی چیز بنا دیتی ہے؟ اللہ کے نبی محترم انسان کو کون سی چیز بناتی ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، وہ اللہ کے ہاں محترم بن جاتے ہیں، مکرم بن جاتے ہیں. اور یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تمہارے لوگوں میں اللہ کا مکرم، اللہ کے نزدیک مشرف، اللہ کے نزدیک قابل عزت وہ انسان ہے جو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے. برادری نہیں، خاندان نہیں، چودھری صاحب نہیں، بٹ صاحب نہیں، رانا صاحب نہیں، چیبا صاحب، چٹھا صاحب نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ارشاد فرمایا یہ برادریوں کا کافرانہ تصور تم نے بنا رکھا ہے کہ فلاں برادری بڑی ہے، فلاں بڑی ہے، فلاں بڑی ہے، فلاں چھوٹی ہے. فرمایا یہ تصور اللہ کے ہاں نہیں، بلکہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. جس برادری کو، جس قوم کو تم کم ترین سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک وہ افضل ترین ہے اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اتقا ہے. اور کوئی برادری کو تصور کرتے ہو اللہ کا بھاگی ہے، اللہ کا خوف کے دل میں نہیں. فرمایا تمہارے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے، اللہ کے نزدیک نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی دوسرے انداز سے. فرمایا کہ دنیا بہت شیریں ہے، سرسبز و شاداب ہے. اللہ نے تمہیں دنیا میں خلافت بخشنی ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھیں گے
کہ تم قرآن کے حامل محمد کے دامن سے وابستہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعملون، تم عمل کیسے کرتے ہو؟ اگر مجھ سے رہنمائی چاہو، اگر میری بات پہ کان رکھو تو سنو، تمہارا آقا کہتا ہے فتق دنیا، دنیا کو اپنے دل میں بٹھا نہ لینا، دنیا کی محبت اپنے دل میں بٹھا نہ لینا، دنیا میں یوں کھو نہ جانا، یوں محو نہ ہو جانا، اس کے لہو و لعب میں، اس کے مال و زر میں، اس کی خوبصورتی میں کہ تم دنیا میں مصروف ہو کے آخرت کو بھول جاؤ۔ فتقوا الدنیا، اس دنیا سے بچ کے رہنا، اس کی خوبصورتی، اس کی دیدہ زیبی، اس کے لہو و لعب میں رنگ کا ہونا تمہاری تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن سنو، میں کہتا ہوں فتقوا الدنیا، تم دنیا سے دور رہنا۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تصور جس نے قبول کیا، کوئی بھی ہو اور کبھی بھی، جو اس کی طرف توجہ دیتا ہے، جو اس پہ کان رکھتا ہے، اللہ کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس کے لیے عاقبت کی کامیابی کی راہ آسان کر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نزدیک معزز، اللہ کے نزدیک مقرب، اللہ کے نزدیک محبوب انسان وہ ہے جو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ برائی سے بھاگتا ہے، لہو و لعب سے بھاگتا ہے، چوری سے بھاگتا ہے، ڈاکے سے بھاگتا ہے، بدکاری سے بھاگتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی جو بدی تخلیق پاتی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ اس بدی سے دور رہتا ہے، نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا ہے، خود بھی اچھائی اور بھلائی کی طرف بڑھتا ہے، اپنے بھائی کو بھی دعوت دیتا ہے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ مومن جس کو تم پہچاننا چاہو کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مقبول ہے، یہ وہ مشرف آدمی ہے جس کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ فرمایا اس کے دل میں جھانکو، اس کے کردار میں جھانکو، اس کے لیل و نہار میں جھانکو۔ اگر تم میں اس پہ اللہ کا خوف نظر آتا ہے، اتقاء نظر آتا ہے، پرہیزگاری نظر آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو یہ اللہ کا محبوب انسان ہے۔ قرآن کی آیہ مقدسہ کا مطلب کیا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، کائنات کی کسی دوسری چیز کا خوف اس کے دل میں سما نہیں سکتا۔ دروازے بند، کائنات کی ہر طاقت کے خوف سے ماورا اس کے خوف قریب نہیں پھٹک سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف داخل ہو چکا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاز سے چلے گئے، صدیق اکبر کا دور گزر گیا، فاروق اعظم کا دور آیا، چاروں طرف فوجیں طوفان کی طرح بڑھتی چلی جاتے ہیں۔ جس میدان میں پہنچے، جہاں کا رخ کیا، باطل قوتوں کو پامال کر دیا۔ دنیا کی بہت بڑی دو طاقتیں تھیں جو ساری دنیا پہ چودراہٹ کرتی تھی، حکومت کرتی تھی، اقتدار حاصل تھا ان کو۔ اللہ کے ان درویشوں نے ان کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرنا شروع کر دیا۔ جہاں پہنچے، جس میدان میں پہنچے، کافر نے دیکھا
اس کی ٹڈی دل فوج اس تھوڑے سے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے سامنے یوں بھاگتے ہیں جیسے شیر کے سامنے بھیڑیں بھاگتی. یہ کیا قیامت ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کسرا نے ایک سفیر بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ آخر کون سا سبب ہے، کیا بات ہے کہ وہ لوگ جدھر رخ کرتے ہیں ساری طاقتیں ان کے سامنے خاک بنتی چلی جاتی ہیں. آخر کیوں؟ ہمارے فوجیوں کے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو ہاتھ، ان کی دو ٹانگیں، ان کی بھی دو ٹانگیں، ان کے پاس معمولی تلواریں اور معمولی تیر، معمولی کمانیں. ہمارے اسلحہ کا مقابلہ نہیں وہ کر سکتے، لیکن نتیجہ اور ہے. وہ جہاں نکلتے ہیں کامیاب، جیسے نکلتے ہیں کامیاب. 1,00,000 کا لشکر چند ہزار لشکر کے دلوں میں خوف پیدا نہیں کرتا. کیا سبب ہے؟ ان کے دل و دماغ میں اتنی بڑی دنیا کی طاقت کا خوف نہیں. سارے زمانے کی قوموں کو ہم نے اپنے پاؤں کے نیچے پوار کیا، لیکن وہ ہماری فوجوں کے لیے پہاڑ نظر آتے ہیں جس سے لہر ٹکرا کے پاش ہو جاتی. سبب کیا ہے؟ سبب ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے. مدینہ میں داخل ہوا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا تو امیر ہوتا ہے. اچھا تو وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے باہر گیا ہے. بادشاہ، امیر، اور اس کے تصور میں نہیں تھا، اس نے تو کچھ اور دیکھا ہوا تھا. جب بادشاہ باہر نکلتا ہے اس کے دائیں بھی کمانڈو، اس کے بائیں بھی کمانڈو، اس کے آگے بھی کمانڈو، اس کے پیچھے بھی کمانڈو. جب وہ رات کو گھر میں آرام کرتا ہے تو کمانڈو اس کے محل کے چاروں طرف ہوتے ہیں. یہ کیسا امیر ہے؟ یہ کیسا بادشاہ ہے؟ اکیلا ہی باہر چلا گئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مقام پہ پہنچا جہاں ایک شخص درہ لیے اپنے سر کے نیچے ایک درخت کی چھاؤں میں اتنی تیز گرمی میں لیٹا ہوا ہے. قریب آیا، آگے دیکھتا ہے کہ پسینہ اس کی جبین سے بہہ بہہ کے زمین کو تر کیے ہوئے. آگے بڑھتا ہے، عمر فاروق اٹھ جاتے ہیں. کون ہو؟ کہا میں کسرا کا سفیر ہوں. اور تم؟ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا پہلے میں اپنی حیرانگی دور کرنا چاہتا ہوں. تم تنہا کسرا سے ٹکر، کیسر سے ٹکر، بت پرستوں سے ٹکر، سبب کیا ہے؟ تو بے خوف بے دھڑک یوں میدان میں پڑا ہوا ہے اور سویا ہوا بڑے آرام سے. انتا تعدل بین الناس، میرا خیال ہے کہ تم لوگوں کے درمیان عدل کرتے ہو، اس لیے تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. ہمارا بادشاہ موت سے خائف ہے. کمانڈو چاروں طرف اپنے مضبوط قلعہ میں رات کو آرام سے سو نہیں سکتا. سارے محل کو کمانڈو نے گھیرا ہوا ہے. پہرے دار، زبردست فوجی، منتخب کمانڈو. لیکن ہمارا بادشاہ ساری رات سکون سے نہیں سوتا. عمر اس کا سبب بتلاؤ. اگر مجھ سے پوچھو تو سبب تو یہ ہے تعدل بین الناس، کہ تو ایک منصف راجہ ہے، عادل بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا حکمران ہے، اس لیے سکون سے سوتا ہے. ہمارا ظالم اور جابر ہے، اس لیے رات کو اپنے گھر میں بھی سکون کی نیند نہیں آتی. فاروق اعظم مسکرائے، ارشاد فرمایا نہیں، اس کا سبب یہ نہیں ہے. تو کیا ہے؟
کہنے لگے تیرے بادشاہ کے دل میں غیر اللہ کا خوف ہے، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، غیر اللہ کا خوف اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سبب ہے میرے آرام اور سکون سے چھونے سے۔ خوف کسی کا نہیں، عدل کی بات ہے تو بانگیں دوہل کرتا ہوں، اور یہی سبب ہے کہ شاعر نے کہا عطا ترکا میں گر تجھ کو ہوا ہے عدل فاروقی، تو دل میں خوف باطل کا تصور آ نہیں سکتا۔ جس کے دل میں محمد کریم نے اللہ بھر دیا ہے، اس کے دل میں غیر اللہ کا خوف کبھی نہیں سما سکتا۔ اور کافر بھی یہ سمجھتا ہے، سر جھکا لیا، کہنے لگا عمر تو صحیح کہتا ہے، کچھ دنیا سے جدا تمہارے دلوں میں ہے۔ ایک چھوٹا سا لشکر لاکھوں سے ٹکراتا ہے، اس کے دل میں ایک ذرہ بھر خوف ہے۔ کیوں نہیں خوف؟ اس لیے کہ اس دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب حیران و پریشان کر دیتا اس کو کہ میرے دل میں کسی غیر کا خوف نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ کا خوف ہے۔ اور جب اللہ کا خوف کسی کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے نہ کسی کی عزت و احترام، شخصیت، وقار، اور نہ کسی کا خوف۔ فاروق اعظم کا کردار اس تصویر میں یوں رنگین نظر آتا ہے کہ شاید کائنات میں کوئی کم ہو۔ آج تک نام زندہ ہے، نام لیتے ہیں تو رضی اللہ کہتے ہیں۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ عمر کے دل میں جو اللہ کا خوف تھا وہ کسی دوسرے میں کم نظر آتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے۔ صدیق اکبر کے پاس دو شخص آئے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی محبت کا اظہار کرتے، تعلیف قلب کرتے تھے ان کی۔ یہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے۔ مؤلفۃ القلوب کون سے؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، طاقتور ہیں، لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ انہیں اور نوازتے ہیں تاکہ ان کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ اس کائنات میں محمد وہ رہنما اور قائد ہے جس کو دنیا کی محبت سے کوئی تعلق نہیں، وہ دنیا لوگوں میں لٹاتا ہے، لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں صدیق اکبر کے پاس ہے۔ خلیفہ رسول ہماری زمین کے ساتھ بنجر زمین ہے، ناقابل کاشت، نکمی، آپ وہ ہمارے نام کر دیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ان کی تعلیف قلب کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر کو ارشاد فرمایا اچھا چلو آباد کر لینا، لکھ دیا۔ ان کے ہاتھ میں نامہ پکڑا دیا، یہ یہاں سے نکلتے ہیں، فاروق اعظم کے پاس آتے ہیں۔ عمر تو قاضی القضاء ہے، اسلام کا سب سے بڑا قاضی۔ ہر علاقے میں قاضی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، یہ ہمیں خلافت سے سند ملی ہے کہ فلاں زمین تمہیں دی جا رہی ہے، برائے مہربانی اس میں دستخط کر دو۔ مورخ لکھتا ہے کہ فاروق صاحب نے دیکھا اور فرمایا کہ تم اب تعلیف قلم ڈھونڈتے پھرتے ہو، کوئی حق نہیں تمہارا۔ صدیق اکبر کا پروانہ اپنے ہاتھوں سے چاک کر دیا، پھاڑ کے پھینک دیا۔ اگر دنیا میں کسی کی عزت اور احترام کرتا تھا عمر تو وہ صدیق اکبر تھے۔ اللہ کے نبی تو چلے گئے تھے، عزت کرتا تھا، مؤدب تھا۔ اب نامہ ملا، پکڑ کے چاک کر دیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ گئے، السلام علیکم جناب، صدیق اکبر کے ہاں۔ وعلیکم السلام۔ عرض کرنے لگے کہ خلیفہ رسول، خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟
ارشاد فرمایا اگر عمر مان جاتا تو خلیفہ عمر ہی تھا. اگر عمر مان جاتا اور خلافت کے لیے ہم نے درخواست کی، لیکن اس نے کہا یہ بوجھ میرے کندھوں پہ نہ ڈالو. ابو بکر تیری موجودگی میں کوئی دوسرا کون ہے جو اس کا حقدار ہو؟ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب ہو، جب اللہ کے نبی گئے وہ تم پہ خوش تھے، خلافت تیرا کر تم لو. کہا اگر عمر مان لیتا چاہتا تو خلافت اسی کی تھی، وہی خلیفہ ہوتا. کہنے لگے آپ کا نامہ اس نے چاک کر دیا ہے، اور اس نے کہا تمہارا کوئی حق نہیں. خلیفہ رسول تمہیں دیتا ہے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ کائنات میں کسی کی عزت، کسی کا ادب عمر فاروق اتنا نہیں کرتے جنہیں ابو بکر. ان کو کیا حق ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے. پھاڑ دیا جناب آپ کا نامہ، آپ کا سرٹیفکیٹ، آپ کی سند اس نے پھاڑ دیے. اور ہمارا خیال ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ لکھ دیں، دوبارہ پرمٹ دے دیں، ہمارے نام کر دیں. ارشاد فرمایا لا اجدد شیئا ردہ عمر، اور جس بات کو عمر نے ٹھکرا دیا ہے میں اس کی تجدید نہیں کر سکتا. ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمر فاروق بڑے غصے سے سلام کہا. ایک خلیفہ رسول، آپ نے ان کو یہ زمین کا ٹکڑا کیوں دیا ہے؟ یہ مؤلفۃ القلوب ہے. کہا تب تھے جب اسلام کمزور تھا، اب اسلام ایک طاقت ہے، ایک حقیقت ہے. یہ ان کا حق نہیں، پوری قوم کا حق ہے. یہ وہ شخص صدیق اکبر کے سامنے گفتگو کر رہا ہے جو جب صدیق اکبر کے سامنے آتا اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی. کس نے حق آپ کو دیا؟ یہ زمین مسلمانوں کی ہے، آپ بتلائیں آپ کی ہے کہ مسلمانوں کی؟ صدیق اکبر بے خوف یوں باتیں کرتے ہوئے عمر کی طرف دیکھتے. ارشاد فرمایا عمر یہ مسلمانوں کی زمین ہے. عرض کیا خلیفہ رسول بے ادبی کی معذرت، لیکن آج ان کو یہ زمین دے کے کل اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ میں اس لیے گستاخی کر رہا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، قیامت کو اللہ مجھ کو نہ پکڑ لے. تیری بات چل سکتی تھی، تو نے حق کیوں ادا نہیں کیا؟ صدیق اکبر نے سر جھکایا ہوا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نامہ میں منسوخ کرتا ہوں جو میں نے تمہیں دیا ہے. اللہ کا خوف فاروق کے دل میں تھا، نہ ادب پیش نگاہ رہا، نہ خلافت کا خوف پیش نگاہ رہا. اگر پیش نگاہ تھا تو عاقبت کہا میں نہیں چاہتا قیامت کے دن میں اپنی عاقبت کی بھلائی سے محروم ہو جاؤں. اس لیے امیر المومنین یہ مسلمان کا حق ہے، آپ کا حق نہیں. آپ نے دیا تو غلط دیا ہے. کل اللہ کے حضور جواب دہی سے ڈر جائیں. اور یہی وہ شخص تھا جس کے دل میں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف ڈالا ہوا تھا. دل گھبرا گیا. اللہ کو جواب قیامت کے دن پریشان ہو گئے. ارشاد فرمایا کہ جو میں نے نامہ لکھ کے دیا تھا نا میں اس کو منسوخ کرتا ہوں. اور اس کے بعد کسی خلافت نے کسی مؤلفۃ القلوب کے ساتھ وہ تالیف قلب نہیں کیا جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کیا کرتے. سبب تھا اس کا ایک. اس کو خوف ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. وہاں تو دلیل نہیں چلے گی، دلیلیں تو یہاں ہیں. شیطان بہکاتا ہے، دلیل پہ دلیل دیتا ہے، دوسرے کو زیر کرتا ہے. اللہ کے سامنے کون بات کرے گا؟
وہ شخص ڈر جاتا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اپنے نامہ کو، اپنی سند کو منسوخ کر دیتا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصور دیا تھا لوگوں کو کہ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، تم قیامت کو پوچھے جاؤ گے، تمہارے گریبان میں ہاتھ ہوگا، تمہارے تحت زندگی بسر کرنے والوں کا۔ امیر المومنین کا گورنر ہے، شاید پچھلے جمعے یا پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، درویش آدمی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی تنہا اپنے گھر میں کچھ خرچ کرنے کے لیے رکھ لیتا ہے، باقی تقسیم کر دیتا ہے اپنی تنخواہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کے پاس وہاں کے غربا، حمص کے غربا کی فہرست پہنچی جو امیر المومنین نے مطالبہ کیا تھا، 2 بجے لکھ کے پہنچی، تو سب سے اوپر نام لکھا ہوا تھا سعید بن عمر۔ یاد ہوگا آپ کو، شاید پچھلے خطبہ جمعہ میں، چھوڑو اس کو۔ ایسا انسان تھا، امیر المومنین ہر وقت اس کا خیال رکھتے۔ 1000 دینار بھیجا کہ جاؤ سعید کو دو اور اس کو کہو کہ امیر المومنین کہتے ہیں اپنی ذات کے لیے اس کو خرچ کرنا ہے، پریشان ہے اپنی ذات کے لیے۔ امیر المومنین نے دیا ہے تو حکمی، اگر اس کو اپنی ذات کے لیے خرچ نہ کروں تو یہ بددیانتی ہوگی۔ اتقوا اللہ ہے کیا؟ ہم پڑھ لیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہم نے پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ جن کی قسمت میں نہیں وہ ہمارے جیسے عمر والے، ہماری عمر میں ہم سے بڑی عمر والے، انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، کسی کو کیا پتہ ہے، آگے اولاد بھی نہیں پڑھتی۔ سارے جہان کی کمیاں کوتاہیاں موجود ہے، لیکن ہے مجال کہ کوئی کیسے کہ اپنے بیٹے کو یار قرآن پڑھنے چلے جاؤ، سارا دن آوارہ گردی کرتے ہو، رات کو 1 گھنٹہ منا گھنٹہ تو کرو، کسی کی جرت ہی نہیں ہے۔ باپ بنے بیٹھے ہیں جی، کہو نہیں، کیا کروں میں؟ امیر المومنین نے کہا ہے کہ یہ 1000 دینار تو نے اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ بیوی کو پتا چلا کہ 1000 دینار امیر المومنین سے آئے، بھاگم بھاگ آئی، امیر المومنین آپ کو علم ہے کہ گھر میں ہم سے کام تو نہیں ہو سکتا، یہ کمزور تھی یا بیمار تھی، تاریخ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ کمزور تھی، بیمار تھی، کیا تھا، یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر آپ ان دیناروں سے ایک غلام خرید لیں امیر المومنین تو گھر میں کام آسان ہو جائے گا۔ سعید کہتے ہیں کہ تیرے نزدیک یہ دولت کا بہترین مصرف ہے میرے لیے؟ امیر المومنین نے کہا ہے ذات کے لیے خرچ کر۔ صحابی خوف زدہ ہے کہ اب کیا کروں، اگر اپنی مرضی کر کے اپنی ذات پہ خرچ کروں تو امیر المومنین کا حکم اور فرما بدالی، نہ ہوا تو بغاوت۔ کہتی ہیں آقا میرے سرتاج غلام، ارشاد فرمایا تجھے اس سے اچھا مصرف نہ بتاؤں؟ اور فرمائیں جو اللہ کہتا ہے نا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو یوں نہیں اللہ نے فرمایا، بلکہ ایک مقصد تھا۔ دیکھا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، کہا جو تو مجھے بتاتی ہے اس سے اعلیٰ بالا بہترین مصرف نہ تجھے بتاؤں؟ اللہ کی بندی، اگر ہم نے غلام رکھا، اچھا کھایا، اچھا پہنا، تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا
تو نے کھایا بھی اچھا، تو نے پیا بھی اچھا، تو نے پہنا بھی اچھا، تجھے نہیں پتا تیرے زیر سایہ لوگ غربت کی زندگی بسر کرتے تھے، تو 2 ٹائم کھاتا تھا، وہ 1 وقت کھاتے تھے، تیرے پاس 2 کپڑے تھے، ان کے پاس 1 کپڑا تھا، تیری بیوی کے بہت سارے سوٹ تھے، اس کی بیوی کا کوئی سوٹ نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے قیامت کے دن پوچھا تو اچھا مسئلہ بتاؤں؟ ہاں، کہنے لگے میرا خیال ہے جو ہم سے زیادہ تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے ہیں، غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں، پریشانی کی زندگی بسر کرتے ہیں، میرا خیال ہے ان لوگوں میں اس رقم کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو امیر المومنین نے جو کہا، ارشاد فرمایا تو وہ میری ذات کے لیے ہے، میری ذات کو فائدہ وہاں ہوگا جہاں لوگ فائدہ ڈھونڈیں گے ان کو فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ میری ذات کے لیے۔ بیوی بھی اللہ والی تھی، دل میں خوف خدا اس کے بھی تھا۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، اب دیں۔ سعید نے ایک قابل اعتماد آدمی کو بلایا اور شاہ فرمایا فلاں فلاں یتیم مسکین بیوگان میں یہ رقم تقسیم کرو۔ وہ گیا، تقسیم کرایا، واپس آیا، تھوڑی سی رقم تھی، یہ حضور تھوڑی سی رقم بن گئی۔ ارشاد فرمایا اپنی بیوی کو یہ اپنے پاس رکھ لو۔ کہنے لگی غلام نہ خرید لے؟ فرمایا نہیں، اپنے پاس رکھ لو، اگر تجھ سے بھی کوئی زیادہ تنگ دست آ گیا تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے دے دینا۔ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اس دل میں ہوتا ہے جو غیر کے لیے سوچتا ہے، محتاج کے لیے سوچتا ہے، خود سے کم انسان کے لیے سوچتا ہے، اور جو اپنے لیے سوچتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد کی امت کو ہم نے اس لیے پیدا نہیں کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور تم اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے لوگوں کی خدمت کرو۔ گورنر نے کہا کہ اس کو اپنی ذات کے لیے خرچ کرنے کو نہ رکھ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہم سے بھی زیادہ محتاج آئے اس کو دے دینا۔ یہ ہے اتقوا اللہ، کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، ہر قدم اٹھاتے، ہر بات کرتے، ہر عمل کرتے، تنہائی میں، مجلس میں، محفل میں، اگر یوں اللہ کا خوف آ جائے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہاری برائیاں مٹا دوں گا اور تمہیں میں نامہ اعمال بہتر پکڑا کے جنت کا راستہ دکھا دوں گا، اگر تمہارے دل میں یوں اللہ کا خوف ہے۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا، بلکہ جو بھی نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ ذرا کمی اور کوتاہی نظر آ جاتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں، رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کمی اور کوتاہی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی۔ ہم تو دن رات کرتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف دل میں نہیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو پھر مومن کو نیند نہیں آتی گناہ کر کے، برائی کر کے، خطا کاری کر کے، دوسرے کا حق چھین کے۔ انسان مومن ہے تو پھر نہیں آتی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ بیٹھے ہیں وضو کرنے کے لیے، غلام کو کہا مجھے وضو کروا دو۔ غلام وضو کروا رہا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا یا برتن جو بھی تھا گر گیا، طباق میں پڑا، چھینٹیں اڑی، ان کے چہرے پہ پڑی، کپڑوں پہ پڑی۔ بڑے غصے کے ساتھ اپنے غلام کی طرف دیکھا، پریشان ہو گیا۔ اب کہنے لگا یا مولائی، اے میرے آقا،
اللہ ارشاد فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اتنے الفاظ بولے ہیں، یہ نبی کے گھر والوں سے ہے، اہل بیت سے ہے. پریشان ہو گیا. اللہ کہتا ہے غیظ و غضب پی جاؤ، اپنے پیش نگاہ رکھو کہ تم جتنے بھی طاقتور ہو اپنا غصہ اپنے سے کمزور پہ نکالو گے تو اپنے دل میں یہ بات بٹھائے رکھنا کہ تم سے زیادہ طاقتور تمہارا مالک آسمانوں پہ تمہیں دیکھتا ہے. والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے. قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس. امام صاحب نے سر جھکایا ہوا ہے، پریشان. اب کیا کریں؟ ان کے سامنے ہے، دیکھا ہے اللہ کے نبی کی آواز شاید ان کے کانوں میں اب بھی گونجتی ہو. صحابہ سے سنی ہوگی، اپنے احباب اپنے بڑوں سے سنی ہوگی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرمائے آ رہے ہیں. ایک صحابی اپنے غلام کو پیٹ رہا ہے، سلمان ہے. اللہ کے نبی آواز دیتے ہیں رک جاؤ، سنا نہیں جاتا. قریب آ کے اور زور سے کہا. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا محمد کریم علیہ السلام. ارشاد فرمایا سلمان تیرے دل میں رب کا خوف نہیں؟ آنکھیں جھکی ہوئی. فرمایا ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام. اللہ تجھ پہ تیرے سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. جتنی تو طاقت اور قدرت اس پہ رکھتا ہے مارنے کی، سزا دینے کی، اس سے زیادہ طاقت تیرا اللہ رکھتا ہے تجھے سزا دینے کی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی میں اللہ کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں. فرمایا اس کو آزاد کر کے تو نے جہنم کی آگ سے خود کو آزاد کر لیا ہے. اور طاقتور توانا کسی غیر پہ نہیں، اپنے غلام پہ سختی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ سے تب بچے ہو جب تو نے اس کو غلام کو آزاد کر دیا ہے. اس کو بھی ایک گھر والا اہل بیت سے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. حضرت جی اللہ فرماتے ہیں غصے کے وقت غصے کو پی جانے والے لوگ مومنوں کی تعریف ہے. اہل جنت کی تعریف اللہ کر رہے ہیں. فرمایا اہل جنت کی علامت کیا ہے؟ کہ اپنا غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. امام صاحب نے سر اٹھایا، ارشاد فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین. جو طاقتور توانا خود سے کمزور کو معاف کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے معاف کے بعد واللہ یحب المحسنین، نیکوکار لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. ارشاد فرمایا جا اپنے اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھ کو بھی آزاد کر دیا ہے. اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ سے ڈر جاؤ. اگر ڈر کے دل میں انقلاب نہ آئے تو بھی سمجھیں کہ یہ فضول ہے، بہانہ سازی ہے. اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں. اگر اللہ کا خوف ہو تو اس کا دل کانپ جائے، یہ پریشان ہو جائے. بہت باریک ہے وائس کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذان سے. اذان آتی ہے، اللہ کی تکبیر بلند ہوتی ہے، اللہ کی توحید کی شہادت ملتی ہے تو یہ سن کے کانپتا ہے. اقبال کہتا ہے بہت باریک ہے وائس کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذان سے. دل میں رب کا خوف نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو اس کے دل پہ اللہ کا کتنا خوف طاری ہے. ذرا خوفناک خطرناک کانوں میں آواز پڑی ہے تو اس کا جسم کانپ اٹھا ہے. نہیں،
جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کا کردار بولتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے متعلق تاریخ نے ایک زبردست واقعہ لکھا ہے۔ ان کے قریب موت کا انتظار کر رہے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے، آنکھیں کھولی، 12 بیٹے ہیں امیر المومنین کے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے آئے، یہ امیر المومنین پتہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جب تک یہ برسر اقتدار رہے کسی بھیڑیے نے کسی کی بکری کو نہیں اٹھایا۔ چلو یہ محبت اور پیار میں زیادتی صحیح، لیکن بڑا محبوب سا مقولہ ہے تاریخ میں کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں، یعنی ان کا اس کا مطلب یہ ہے، کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ انتہا کا عدل، جس کے عدل کی شرم و حیا جانور بھی کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ ان کے دور خلافت میں کسی بھیڑیے نے کبھی کسی بھیڑ کو نہیں اٹھایا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز 12 بیٹوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا بیٹا میں جا رہا ہوں، 2 چیزیں میرے سامنے ہیں، ان 2 میں سے ایک میں نے پسند کرنی ہے۔ تمہیں سامنے کھڑا کر لیا ہے کہ تمہاری موجودگی میں بات ہو۔ بیٹا اتنا وقت میں نے خلافت کی ہے، لیکن کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرے پہ پڑتے ہیں، داڑھی پہ پڑتے ہیں، اولاد پریشان ہے۔ بابا کیا ہے؟ فرمایا میں جا رہا ہوں، میرے سامنے 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ تمہیں مال سے نوازوں، حلال حرام کا کوئی خیال نہ کروں، تمہارے دامن بھر دوں تاکہ تم اعلیٰ اور بالا زندگی بسر کرو، اور ایک یہ ہے کہ تمہیں اپنے اللہ کے سپرد کر دوں۔ امیر المومنین ہے، تمہیں اللہ کے سپرد کر دوں، اور اللہ وہ ہے بیٹا جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور ذرا سا اپنے اندر انقلاب لانے کی کوشش کریں، اللہ کی قسم جنت تمہاری منتظر ہے توحید پرستوں کی۔ اللہ نے جنت بنائی توحید پرستوں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اور توحید کا باغی جنت نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اور توحید پرست اگر کبیرہ گناہ نہیں کرتا تو اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں جنت کو لکھ دیا ہوا ہے۔ توحید کے بغیر جنت کی خوشبو بھی نہیں آ سکتی۔ اور دوسری بات بیٹا یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے سپرد کر دوں۔ نتیجہ ارشاد فرمایا میرے دل میں رب کا خوف ہے، اگر میں نے تمہیں نوازا، دولت سے مالا مال کر دیا، میرا اللہ ناراض ہو کے مجھے جہنم کی آگ کے سپرد نہ کر دے، اور اگر میں تمہیں کچھ نہ دوں مجھے امید ہے اللہ مجھ پہ رحم کر کے مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس امیر المومنین کے دل میں اللہ کا خوف ہے جو 1 کروڑ مربع میل سے بھی زیادہ زمین پہ حکمرانی کر رہا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ میں ڈرتا ہوں اگر تمہیں نوازا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اگر رب ناراض ہو گیا تو عمر بن عبدالعزیز کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس لیے بیٹا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے سپرد کروں،
میری وراثت میں کچھ آئے تو لے لینا، لیکن میں تمہاری خوشنودی کے لیے، تمہاری بہتری کے لیے اپنے اللہ کے حضور خوف زدہ بن کے نہیں جانا چاہتا۔ جو آدمی اللہ کا باغی ہوا، جس کے دل سے خوف خدا نکل گیا، وہ خطا کار، گناہ گار، عاصی، اللہ کا باغی۔ اور جو اللہ کا باغی ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا محل ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا اللہ مجھ سے ناراض ہو، میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں غربت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ کو راضی ہو کے جنت عطا فرما دے۔ یہ ہے جو اللہ کہتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان ویکفر عنکم سیئاتکم، اور فرمایا ویغفر لکم۔ اگر تم اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو تو اللہ تمہاری برائیاں مٹا دے گا۔ خوف آ جائے گا تو برائی نہیں آنی۔ خوف اللہ کا موجود ہے، برائی دل میں نہیں آ سکتی۔ یعنی میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کوئی چیز اگر کسی دل میں محفوظ ہے، کوئی غیر اللہ، دولت، مال، زر، اولاد، ماں باپ، بیوی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، کوئی اگر دل میں موجود ہے تو یہاں اللہ داخل نہیں ہوتا۔ اور جہاں اللہ داخل ہوتا ہے کائنات کی کوئی چیز کی محبت اس دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں داخل کچھ نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ سے ڈرنے والا، اور میرا محبوب جب آئے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ کے بندو سوچیں، جانا ہے یہاں سے، جانا ہی جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا، تو کیا ہمارا جانے کا انداز وہی ہے جو انداز ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ گارنٹی اللہ کی طرف سے قرآن میں، گناہ معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، جنت کے دروازے کھلے ہیں اگر دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور جس دل میں اللہ کا خوف ہے وہاں برائی کا تصور نہیں آتا۔ اللہ ہمیں وہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جن مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ مسلمان کے لیے اس کی زندگی باعث رحمت بنا دے۔ اللہ مسلمان پہ اپنا فضل و رحمت کرے اور اس کو وہ راہ اختیار کرنے کی توفیق دے جس کا انجام جنت کے دروازے پہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔